الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريته قال لا ينال أحد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت إذ يرفع إبراهيم القواعد ربنا تقبل منك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم حضرات، السلام علیکم. آج پچھلے ہفتے ہم نے آیا نمبر 121 تک کا تفسیر بیان کری تھی. آج انشاءاللہ آیا نمبر 122 سے لے کے آیا نمبر 129 تک کا بیان کرنے کا تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگ سنیں گے اور اس کو پسند کریں گے اور کمنٹ اور لائک کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے: اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کرنی تھی، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے. آیت نمبر 42 سے لے کے 48 سے لے کے پھر بعد میں آیت 84 اس طرف کی آیتوں پہ آیت شروع میں گزرا جہاں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرنا شروع ہوا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کو ختم کر رہا ہے اور ان کو آخر میں یہاں آیت جہاں کرا رہا ہے: اے بنی اسرائیل، جس طریقے سے تم لوگ کو ہم نے سب سے تمام امت کو فضل دی تھی، اس کی فضل دینے کی وجہ کیا تھی؟ تمہیں امت دعوت اور امت اصلاح بنایا تھا. لیکن تم نے جب اپنے فرد منصبی کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اس منصب کو ہٹا لیا. اب دوسری امتوں کو وہ منصب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم انی فضلتکم علی العالمین. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے: اے بنی اسرائیل، جو تم اپنے آپ کو اپنے آپ کی فضیلت کو شمار کرتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم سب سے افضل قوم ہیں، جو تمہاری فضیلت تھی وہ تمہاری نسل کی، تمہارے خاندان کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ جو تمہاری فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کا عمل اور اصلاح جب تک تم کر رہے تھے، جب تک امت کی قیادت تمہارے پاس تھی، دنیا کی قیامت تمہارے پاس تھی، دنیا کی قیادت اور امامت تمہارے پاس تھی. لیکن جب تم نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیا، تب تمہارا سزا یہ ہے کہ تم سے فرض منصبی کو چھین لیا جائے، اس کے علاوہ کسی دوسری قوموں کو وہ فرض منصبی دیا جائے جو آگے چل کے امت اسلامیہ کو دیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آنے والا، اور نہ کوئی انصاف کیا جائے گا، نہ مطلب انصاف کی دہائی نہیں کرے گا. جو انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا وہی انصاف ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے تمہاری جو معبودین ہیں تمہاری کوئی نصرت مددگار نہیں کریں گے، نصرت اور تمہاری مدد نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے معبود خود ہی جہنمی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اپنے فضل و احسان کو یاد دلا کر بنی اسرائیل پر، اپنے فضل و احسان کو یاد دلا کر بنی اسرائیل پر کہ بنی اسرائیل، جو تم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں اور جو تمہیں جو ہے دنیا پر فضل دی تھی
اور جب تم نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ فضیلت وہ منصب واپس لے لیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنا وہ فرض منصبی چاہیے اور اپنا وہ رتبہ اور عہدہ چاہیے تو تمہیں جو ہدایت کا راستہ اپنانا پڑے گا. اور جو ہدایت راستہ کون سا ہے؟ ہدایت راستہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی آخر کے زمانے کے ذریعے آیا ہے. تو بنی اسرائیل اس بات کو اچھے سے جانتے تھے، اس پچھلے کی آیت میں پورا گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کی دعوت بھی صحیح ہے، ان کا دین بھی صحیح ہے، ان کا قبلہ بھی صحیح ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور اپنے ہٹ دھرم میں قائم رہنے کے لیے وہ جو اس چیز کا جو ہے تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے کہ یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں، ایک دوسرا نبی آ گیا آخر زمان کا نبی کہلائے گا اور وہ ہوئے گا بنی اسرائیل سے. لیکن ان لوگوں کو اچھے سے معلوم تھا کہ آخری نبی جو آئے گا بنی اسماعیل میں سے آئے گا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی تمہید کو باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو تم کو فضیلت دی گئی تھی وہ کس وجہ دی گئی تھی؟ امت عمل، امت اصلاح، امت دعوت، امت اصلاح تھی. لیکن جب تم نے اپنا عمل چھوڑ دیا، اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا، تب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی ہے جو ہوتا ہے ایسے لوگوں یعنی کہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں تمہارا. تمہارا اجر، تمہارا جو سزا و عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہونا ہے، کیونکہ تم نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیا. یہاں پر ایک اشارہ یہ ہے، امت اسلامیہ کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، اے امت اسلامیہ دیکھو ابھی فرض منصبی یہود کے پاس اب تمہارے پاس آیا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس فرض منصبی کو پوری طرح نبھاؤ. جہاں بھی تم اس کے اندر کوتاہی کرو گے، تم کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایسے آیتوں کا مطلب ہے کہ تم کو ختم کر کے دوسری قوموں کو اٹھائے گا جو تمہارے لیے کام کریں گے. یہ مثال لے کے چلیں، صحابہ کا زمانہ تھا، خلافہ راشدین کا زمانہ تھا، بنی امیہ کا زمانہ آیا. بنی امیہ میں عرب پوری حکومت قابض تھے، لیکن ان پر گمراہی پیدا ہونے لگی. جب غلط راستوں پہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل کے بنی عباس کو لے کے آئے. بنی عباس کے جو آوان تھے وہ تو عرب تھے، لیکن ان کی حکومت چلاتے تھے وہ کون تھے؟ فارسی تھے. اور 600 سال تک وہ لوگ کرتے رہے، لیکن ان کے اندر زوال آئے، ان کے اندر عیاشیاں آئیں، انہوں نے دین کا راستہ چھوڑ دیا، غلط راستہ اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کروا دیا تاتاریوں کے ذریعے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ممالک کے ذریعے جو ہے ان کو تاتاری حملے کو رکوایا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی نئی حکومت قائم کر رہی، نئی اسلامی نظام قائم کیا، اور سلطنت عثمانیہ. یعنی عرب سے جو فارسیوں میں، عرب سے صحابہ سے جو ہے عرب میں رہی حکومت، سیاست اور ہوا سیاست و دعوت. اس کے بعد جو فارسیوں کے پاس آئی، اور جب فارسی کے پاس آئی، فارسیوں نے جب فارسیوں میں عرب مل کر اس کو صحیح سے نبھایا، صحیح اس کو حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے چھین کر کے دی ترکیوں کو دے دی تھی. اب ترکیوں کو دے دی، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا؟ جب تمام امت گمراہ ہو گئی، غلط راستوں پر چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو جو ہے ایک امتحان کے پیرائے میں ڈال دیا. اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قریب اس امت کو اس امتحان کے پیرائے سے نکالے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. پہلا حصہ آیت کا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانات مبتلا کرا. جیسے اب ان کو معلوم ہے عراق میں عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے جو وہاں دعوت دی، اور جو ہے وہاں کے لوگوں نے ان کی نافرمانی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرا. کچھ لوگوں نے قبول کرا، کچھ نے نہیں کرا. اس کے بدلے ان کی بہت ظلم و ستم ہوا، یہاں تک کہ توحید کے خاطر ان کو جو ہے آگ میں بھی ڈالا گیا، اور انہوں نے جو ہے اس کافر بادشاہ نے ان کو آگ میں بھی ڈالا. پھر بھی اللہ تعالیٰ، پھر بھی آپ جو اپنی جو عقیدہ تھا، اپنا ایمان تھا، اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس طریقے سے جب شادی ہوئی سید حاجر سے، تو سید حاجر اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے حکم ہوا کہ مکے میں چھوڑ کے آ جاؤ. اس کی نام تعویل پوچھی، نہ کوئی پوچھا، آپ نے اللہ کا حکم تھا اس لیے چھوڑ گیا ہے. اس کے بعد پھر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، کوئی نوجوان بچہ تھا. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لڑکوں کو ذبح کر دو. تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کی فرما برداری کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لے کے گئے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو ہے مینڈا دے دیا. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کئی امتحانات آئے، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحانات میں کامیاب ہوئے. جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے اپنے تمام وعد و وعید کو اللہ تعالیٰ جو کیے تھے پورے کر دیے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا دیا. اب تمام لوگ امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ امت کی قیادت، قوموں کی قیادت اب تمہارے پاس آ گئی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے نبوت تھی، جب آپ ان امتحانات میں پاس ہو گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دے دی. اور رسالت جو تھی وہ پیغام تھا، اور وہ نبی کریم، جس طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام عام تھا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی تمام دنیا کے لیے تھا، کسی خصوصی قوم کے لیے نہیں تھا. تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس کے نتیجے میں اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس دنیا کی امامت دے دی. قال انی جاعلک للناس اماما. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی زندگی میں جو بھی امتحان دی اس میں پوری طرح سے کامیابی ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ کو امامت اور قیادت مل گئی. اس لیے سے اپن کو اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو امامت دینے والا ہوتا ہے یا کسی قوم کو جو ہے اپنا خلیفہ فی الارض بنانے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا اس جماعت کا اللہ تعالیٰ امتحانات لیتے ہیں. جیسے مثال اور تاریخ اپن لے کے چلیں، بنی امیہ کو جب ختم ہوا تو بنی عباس زمانت کیسے خون ریزی صفا کی ہوئی تھی. اسی طریقے سے اپن جیسے جیسے تاریخ میں پڑھتے جائیں گے اپن دیکھ جائیں گے کس طریقے سے منگولوں نے عرب کو برباد کیا تھا، مسلمان برباد کیا تھا. اسی طریقے سے ترک میں جب آئے، ترکی حکومت جب کمزور پڑ گئی تھی، جب ترکی حکومت کنٹرول میں کو اللہ تعالیٰ عالم کا کنٹرول دینے والا تھا، امت اسلامی کنٹرول دینے والا تھا، تو انہوں نے کتنے کرے، صلیبوں سے جنگ، تو منگولوں سے جنگ، اور ایمان کی تازگی، ایمان کی مضبوطی، یہ سب اپن لوگوں کو جو ہے یہ سب ہر جو بھی امت کو جس امت کو قیادت جاتی ہے پھر اس کو جانچا پرکھا جاتا ہے. جس طریقے سے سونا جو ہے کان میں جل کے نکلتا ہے کھرا سونا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ امت میں سے تمام کھرے سونے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال لیتا ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، وہ لوگ سب ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر قیادت اور امامت جو ہوتی ہے، اس جو کھرا سونا نکلا ہے، نکھر کے آیا ہے اور کھرا سونا نکلا ہے، اس کھرے سونے کے ہاتھ میں قیادت آتی ہے جو اس امت کو جو ہے صحیح قیادت لے کے چلتا ہے، آگے چلتی ہے قیادت. پھر کیا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ زوال آتا ہے، ختم ہوتی ہے. ایسے ہی تمام خلافات کا ہوا، بنی عباس کا، بنی امیہ کا ہوا، بنی عباس ہوا، بنی عثمان ہوا. خیر، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام دنیا میں سننا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو امامت اور قیادت دینا چاہتا ہے تو اس قوم کو امتحانات میں اور جو ہے امتحانات میں ڈال دیتا ہے، ان کی آزمائشیں کرتا ہے. ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. جیسے مثال طور پر افغانستان میں کیسے ظلم و ستم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آخر کار ان کو کامیابی دی اور امامت دی. اب پھر اللہ تعالیٰ امامت دینے کے بعد امتحان لیتا ہے کہ بھئی آپ کو ہم نے امامت دی ہے، قیادت دی ہے، اور اتنی محنت، اتنی قربانی کے بعد آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پھر اگر جو اللہ تعالیٰ کی کوئی جماعتیں ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، اس حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ترقی دیتا، آگے بڑھاتا ہے. اور حق ادا نہیں کر رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ ہم تمہاری قوموں سے تم سے دوسری قوموں کو بدل دیں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ڈرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ زیادہ ماننے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی زیادہ پیروی کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں زیادہ شدت برتنے والے ہوں گے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی سنت آتی ہے، جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ قیادت امامت دینا چاہتا ہے تو اس کو پہلے آزمائشیں آتی ہیں. جب اس آزمائشوں میں امت کھری اترتی ہے، اس کو قوم کھری اترتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے قیادت امامت سے نوازتا ہے. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی اسٹرگل کرنا پڑا، کافی امتحانات دینا پڑے، لیکن آخر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رتبہ امامت سے اور پیشوائی سے امت کے سرفراز فرمایا. یہی تاریخ اللہ تعالیٰ کی، یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اپن کو اسی کو فالو کر کے چلنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا قال ومن ذریتی قال انا لا اهدی الظالمین، کہ میری نسل کا کیا ہوگا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ینال اهدی الظالمین، کہ آپ کی نسل کا بھی وہی ہوگا جو آپ کریں گے، لیکن ان کے اندر جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو ہم جو ہے نہ ترقی دیں گے، نہ ان کو آگے بڑھنے دیں گے. یعنی ان کو ہم جو ہے اپنے جو آپ کو نعمت دیں گے، سرفرازی دیں گے، آپ کو امامت پیشوائی کی اور آپ کے متبعین حق آپ کی اولاد میں سے، تو لیکن ان میں جو ظالم لوگ ہوں ان کو ہم اس کی جو ہے قیادت نہیں دیں گے. کیونکہ جو ہے دعوت اور امامت اور قیادت اور پیشوائی جو ہے نسل اور خاندان سے نہیں ہے، بلکہ کہا سے تقوی سے اور دینداری سے ہے. اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر و نواہی پہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں اور آپ کتنا اللہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے، آپ کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اب یہاں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی دو خاص صفتیں بیان فرما رہا ہے. ایک تو مثابۃ للناس، مثابۃ للناس یعنی لوگوں کا بار بار لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ، وَأَمْنًا امن امان. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انسان جب ایک بار جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بار بار بیت اللہ کا طواف کرے، بار بار بیت اللہ جائے، بار بار حج کرے، عمرہ کرے، زیارت کرے. انسان کو اس سے دل نہیں بھرتا، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا. جب ایک بار جائے گا اور طلب بڑھے گی اس کی، پھر جائے گا اور طلب بڑھے گی. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بس ہاں بیت اللہ میں بہت چلا گیا اب بھی نہیں جاؤں گا. ہمیشہ جب جاتا ہے اس کی طلب مور زیادہ زیادتی ہوتی ہے،
اور زیادہ اس کی طلب بڑھتی ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جعلنا البیت مثابۃ للناس کہ ہر آدمی، ہر قوم، ہر جو لوگ بھی جاتے ہیں، کفار بھی جاتے تھے تو ان کو بھی بار بار جانے دل چاہتا تھا. جب امت اسلامیہ کے کنٹرول میں مکہ آ گیا، حجاج حج کرتے تھے تو خلافات ہر حج کرتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو موقع ملتا ہے جتنے زیادہ حج کر سکتا ہے کرتا ہے. تو اس کو ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ روڈ اس سے بار بار تب لوٹ کے آئے. لاکھوں لوگ، 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ جو ہے اس کی جو ہے زیارت کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، سب کو موقع دیتا ہے. تو اذا جعلنا البیت مثابۃ للناس، دوسری صفت کیا، وامنا، وہاں جو ہے امن امان ہے، وہاں کوئی جو ہے سختی، بدتمیزی، برائی نہیں کر سکتا، خون خرابہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ وہاں آپ جانور تک کو نہیں مار سکتے. حرم شریف میں آپ جانور کو بھی نہیں مار سکتے، سوائے 2 جانوروں کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی کہیں جو اگر نقصان دہ ہوتے ہیں. ویسے 5 جانور ہیں لیکن سب سے نقصان دہ زیادہ روایتیں آتی ہیں، وہ آتی ہیں سانپ کی اور بچھو کی. ایسی کہا ہے غراب کو بھی مارا جا سکتا ہے، اور 2-3 جانوروں کو اور تذکر آیا ہے مارا جا سکتا ہے، لیکن سانپ اور بچھو سے نقصان زیادہ لاحق ہوتا ہے، اس لیے ان کو مارنے کی اجازت ہے حج میں بھی، حرم میں بھی. اسی طریقے سے بیت اللہ کا جو گھاس پھوس اور جو جنگلی گھاس نکلتی ہے اس کی بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو اتنا امن امان کی جگہ ہے وہ. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے اللہ تعالیٰ یہاں جو بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قیام کر کے بیت اللہ کی تعمیر کری اس پتھر پہ، اس پتھر کو اپنے بیٹھنے، اپنے مصلی بنا لو. اس کا وجہ نزول کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور طواف کروائے اور بتائے یہ جو ہے مقام ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. تو ابراہیم نے کہا کہ اگر ہم اس کو مصلی بنا لیتے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے بھی ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وحی آ گئی وجعلوا مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کا جو مقام ہے اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور وہاں کہا جاتا ہے کہ ہر 7 دعووں کے بعد 1-2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے. اب بعض مفسرین نے اس کے بعد لکھا ہے کہ جو ہے مقام ابراہیم سے مراد خالی مقام ابراہیم نہیں بلکہ کیا ہے پورا حرم شریف. حرم شریف میں کعبہ شریف کی طرف وہ چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے، پورا حرم شریف اس کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے. یہ لیکن قرینے سے زیادہ قیاس جو بات لگ رہی ہے کیونکہ ذکر تو حج کے چل ہی رہا ہے، اور جو زیادہ قیاس بات چل رہی ہے کہ پرٹیکولر جو مقام ابراہیم ہے اس کا ذکر ہے. خیر دونوں چیزیں لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے دونوں اقوال علماء سے مفسرین سے منقول ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کو خاص، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو خاص اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ لوگ اس کا طواف کریں، آ کے حج کریں، اعتکاف کریں، نمازیں پڑھیں. اس کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقام بنائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واحد ابراہیم اسماعیل طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے گھر کو پاک کرو. کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے. ہمارے گھر کو تم پاک و صاف کرو. اب یہاں پہ ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو گھر بنایا گیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ گھر بنایا گیا تھا. اور یہ اس کو جو ہے تمام قوموں کا مقصد اور تمام قوموں کا قرینہ بنایا گیا، مقصد بنایا گیا، تمام لوگوں کو قبلہ بنایا گیا. اب آپ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بنی اسرائیل تو جو ہے قبلہ جو ہے بیت المقدس ہے، ان کے یہاں بیت المقدس ہے، ہاں بیت المقدس قبلہ ہے، لیکن ان کی قربانی جب ہوتی ہے بڑی قربانی جو کہلاتی ہے اس کا رخ بھی جو جنوب کی طرف ہوتا ہے، جو بیت المقدس شمال میں ہے اور وہ بیت اللہ جنوب میں ہے. تو وہ لوگ جو ہے جنوب کی طرف بڑی قربانی ہوتی ہے، جنوب کی طرف جانور کے چہرہ کر کے اس کی قربانی کرتے ہیں، یعنی مکے کی طرف قبلہ کر کے وہ لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ كَفَرَ فَمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرْهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو امن امان والا گھر بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اس گھر کے رہنے والے جس گھر کے آس پاس رہیں ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز فرما دے، پھل فروٹ سے جو ان میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرے.
اور آخرت پہ ایمان لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر متوکل متعذب بئس المصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ساتھ ایک چیز کو اضافہ کر دیا, اور جو آپ کی امت میں سے کفر کرے گا, ظلم کرے گا, اس کو بھی ہم دنیا میں تو تھوڑی سی جو ہے کشادگی دے دیں گے, رزق دے دیں گے, لیکن آخر اس کو بدترین عذاب کی طرف جانا ہے. اس کا بدترین عذاب اس کو ملے گا, اس میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بیت اللہ کی تعمیر کرتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی. ان دعاؤں کا سلسلہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے. پہلی دعا اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کیا مانگی؟ اللہم ان تتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ یہ جو کام تو ہم سے لے رہا ہے اور ہمیں اس کام کو ذمہ داری دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کام کو تو قبول فرما. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کام کرے خدا خدا قبول نہیں ہو تو کوئی مقصد نہیں حل ہوگا نا اس کا. سب سے پہلی دعا یہ کری گئی اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہم تیرے لیے کر رہے ہیں اس کو تو خالصۃ لوجہک, اس کو تو قبول فرما اور اس کو تو جو ہے اس کا جو ثواب کا ہمیں مستحق بنا. آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اب ایک بات یہاں دیکھیے, چیز یہ ہے کہ یہاں کا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی نیووں کو اٹھا رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہے مشہور تو یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کری ہے نا, یہ تو مشہور ہے. اس سے پہلے جو ہے جب یہ کہا جا رہا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, یہ نہیں کہا کہ قواعد جو بنیاد ڈال رہا ہے, یہ کہا گیا کہ وہ قاعدے وہ بنیاد جو ڈلی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام اس کی اوپر تعمیر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے آنے سے پہلے اس جگہ کی تعمیر ہو چکی تھی. تو مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام نے مل کر کری تھی. آدم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور سید حوا علیہ السلام جو تھی وہ مٹی لا کے ڈالتی تھی, جس کی بنا پر یہ تعمیر ہوتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا, جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کی کشتی یہاں بھی آئی تھی, یہاں کے ساتھ طواف چکر لگا, اور اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں جو ہے مکے کی بیت اللہ کی تعمیر بھی خراب ہو گئی, برباد ہو گئی, اس کے صرف نیو بچ گئی. کافی زمانہ ڈھونڈتا رہا کہ بھائی وہ نیو کہاں ہے. لیکن پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لائے اور وہ حکم دیا گیا اور وہی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ یہ نیوے ہیں, اس کو تم کھڑا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, جب ابراہیم علیہ السلام گھر کے کیا نام ہے نیو کو اٹھا رہے ہیں, گھر کی جو نیو ڈلی ہوئی اس کو اٹھا رہے ہیں, یعنی کہ نیچے سے اٹھ کے اوپر جائے گی تو تعمیر ہوئی, یعنی کوئی نیچے بیس بنا ہوا ہے جس کے اوپر تعمیر ہو رہی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس جگہ کی نشاندہی کروا دی تھی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی چیز کو لے کے بیت اللہ کی تعمیر آپ نے شروع کری. اس کی شاہد جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت بھی ہے کہ جو ہے آپ نہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عمرو بن العاص کی نہیں, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے. اور پوری روایت تفسیر اس کے میں نے بھی مختصر بیان کیا کہ سید آدم علیہ السلام گھر بناتے جاتے تھے اور سید حوا مٹی لا کے ڈالتی جاتی تھیں, اس طریقے سے گھر تعمیر ہوا تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ سب سے پرانی مسجد کون سی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ ہے. اس سے پرانی سب سے پرانی مسجد بیت اللہ ہے, پھر بیت المقدس ہے. تو صحابہ کرام کو جو بیت اللہ کا صحابہ کرام حیرت میں ہو کہ بیت اللہ تو ابھی بنا ہے, کفار مشرکین بنایا اور ابراہیم علیہ السلام بنایا ہے, اور بیت المقدس تو بہت پہلے سے بنا ہوا ہے. تو اس کا صحابہ کرام سے پوچھا گیا, صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو بتایا گیا کہ جو ہے مکے کی تعمیر میں اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا تو وہ جو ہندوستان کے سری لنکا کے ایریا متعلق جیسے مشہور روایت ہیں, ثابت روایت نہیں ہے لیکن مشہور روایت ہیں کہ آپ کو یہاں اتارا گیا تھا. یہاں سے حضرت آدم چلے اور سید حوا کو جو عراق میں اتارا گیا تو وہاں سے وہ چلی, ان لوگوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی, اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بیت اللہ کی تعمیر کریں,
پھر وہاں دونوں میں بیت اللہ کی تعمیر کری. پھر دونوں وہاں سے ہٹ کے جب بیت المقدس طرف تشریف متوجہ ہوئے شمال کی طرف, تو وہاں پہنچ کر انہوں نے جو بیت المقدس کی تعمیر کری. ان دونوں تعمیرات کے درمیان 40 سال کا فرق ہے, کوئی کہتے 40 دن کا, کوئی کہتے 40 سال کا فرق ہے. لیکن بہرحال بیت اللہ پہلے تعمیر ہوا اور بیت المقدس بعد میں تعمیر ہوا. یہ دنیا کی سب سے پرانی دو تنظیمیں ہیں نماز, یہ جو دنیا کی سب سے پرانی دو تعمیریں ہیں وہ یہی دونوں ہیں, بیت اللہ اور بیت المقدس. اور بیت اللہ کا تذکرہ تمام کتابوں میں بھی ہے, تورات انجیل میں ہے ہی ہے, اور ان لوگوں کو جو وید وغیرہ ہیں اس میں اس کا تذکرہ اشارتاً ملتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریۃنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دعا کا سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو مسلمان بنا اور ہماری نسل میں سے مسلمان امت بنا, وارنا مناسکنا اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھلا, وتب علینا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, انک انت التواب الرحیم تو جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا, وہ دونوں اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھ اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اسلام پر قائم رکھ, اور جو ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ اپنے احکام و اعمال سے کھلا دے, اس کے ذریعے گمراہی سے بچ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آج یہ آیت نمبر 129 ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ جس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نسل ہے, یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا فرما, اس نسل میں نبی پیدا فرما, وبعث فیہم رسولا منہم, اس نسل میں سے نبی پیدا فرما ان میں سے, اور وہ کیا کرے, یتلو علیہم آیاتک, اور وہ نبی جو ہے ان لوگوں کے اوپر آپ کی آیات اور نشانیوں کو بیان کرے, یہ آپ کی آیات کی تلاوت فرمائے. وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور کتاب اللہ اور حکمت سکھائے, حکمت کی باتیں سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو تزکیہ نفس کو عطا فرمائے, ہے نا. پھر اللہ فرمایا انک انت العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ تو ہی قدرت کاملہ کا مالک ہے اور تو ہی عزت والا ہے, احترام والا ہے. اس آیت کریمہ کے بعد اب یہاں جو ہے بنی اسرائیل قصہ ختم ہو گیا. اب یہ جیسے بتایا ہے یہ مدنی صورت ہے, اور مدنی صورت خاصیت کیا ہوتی ہے, توحید رسالت اور آخرت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا ہے, احکام شرعیہ کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. اب یہاں سے اس آیت کے بعد سے جو ہے احکام شرعیہ کی تفسیر شروع ہوگی. سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا وہ ہوگا, سب سے پہلے ذکر آئے گا وہ تحویل قبلہ کا آئے گا, بلکہ اس کی ایک آیت پیچھے گزر چکی ہے. اس کے بعد جو ہے صبر کا آئے گا, صبر میں جہاد کا تذکرہ آئے گا, پھر عام صبر کا تذکرہ آئے گا, پھر صفا والمروہ شعائر اللہ, صفا و مروہ کا تذکرہ آئے گا, یعنی حج کا تذکرہ آئے گا. تب اللہ تعالیٰ بھی یہاں جو ہے اسلامی شریعت کے احکام بیان کرنا شروع کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 27 ستمبر 2021, اور کیا نام ہے, 16 صفر 1443 ہجری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.